السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک اور نئی چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ وہ ہے کہ جب ہم بزنس پارٹنر کے اندر کام کرتے ہیں، بزنس پارٹنر ٹرانزیکشن کوڈ چلاتے ہیں اور ایک نیا بزنس پارٹنر بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس کے جو ہے وہ بزنس پارٹنر رول سلیکٹ کرتے ہیں۔ مثلا یہ 000000 جو ہے یہ جنرل ڈاٹا کے لیے ہے، جس میں اس کی جنرل ڈیٹیلز جیسے نام، ایڈریس وغیرہ اور یہ اس سے چیزیں، پیمنٹس وغیرہ، اس کے بینک اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کی پیمنٹس کی ڈیٹیلز وغیرہ ہم سیو کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب ہم کوئی وینڈر سے ریلیٹڈ بنائیں گے تو پھر FLVN00 سلیکٹ کریں گے۔ جب اسی وینڈر کو ہم پرچیز اور کے اندر کنفیگر کریں گے تو FLVN01 کریں گے، اور اسی طرح کسٹمر کا بلائیں گے تو FLCU اور FLCU1 جب SD وغیرہ کے لیے کریں گے، اور اسی طرح بہت سارے یہ رولز ہیں، بہت سارے اسٹینڈرڈ رولز ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کسٹمائز رولز ہیں جو کہ ہم نے یہاں لوگوں نے ٹیسٹ سرور کے اندر بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے یہ UKM00 اگر آپ وہ SD کے لیے کریڈٹ مینجمنٹ کو کنفیگر کرنا چاہیں تو یہ سارے کے سارے رول جو ہیں یہ ہمیں بار بار جو ہے نا چینج کرنے پڑتے ہیں۔ اب فرض کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آرگنائزیشن کے لیے ہمیں مثال کے طور پہ 4 رول ہم نے یوز کرنے ہیں۔ مثلا ہم اس وینڈر کو جب کسٹمر یہ وینڈر بنائیں گے تو ایک ہمیں یہ والا رول بار بار یوز کرنا ہے، FLVN00 والا، پھر اس کو ہم نے پرچیز اور کے اندر کرنا ہے، سیم ہم اسی بزنس پارٹنر کو ہم نے کسٹمر بھی بنانا ہے، اور پھر سیم اسی کو ہم نے کسٹمر کے ساتھ ساتھ ہم نے SD کے لیے بھی کنفیگر کرنا ہے۔ تو یہ 4 رول ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ایک دفعہ سلیکٹ کریں، ڈیٹا فل کریں، پھر سیو کریں، پھر ہم دوسرا رول سلیکٹ کریں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں سارے رولز بار بار سلیکٹ نہ کرنے پڑیں، بلکہ ہم ایک ہی رول سلیکٹ کریں اور اس کے اندر یہ سارے کے سارے جو ہے نا رولز یہ آ جائیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ رول کو ہم گروپ کر کے ایک رول اور بنائیں، اور اس کے اندر ہم جو ہے نا یہ سارے کے سارے رول جمع کر کے ہم اس کو یہاں پہ یوز کریں۔ تو ہم آج جو ہے جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے BP رول اینڈ رول گروپنگ کے بارے میں، کہ کس طرح BP رولز کو ہم جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اور ان کے ہم گروپ بنا سکتے ہیں۔ اور آپ کا ہر جو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم رول بناتے ہیں BP رول جو ہے، تو اس سے پہلے ہمیں ایک جو ہے نا وہ کیا کہہ لیں کہ کیٹیگری جو ہے، کیٹیگری از کریٹڈ اینڈ کیٹیگری از اسائنڈ ٹو رول۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ایک رول بنائیں گے یا مزید ایک رول بنائیں گے گروپ کرنے کے لیے، تو پھر آپ کو ایک کیٹیگری جو ہے وہ بنانی پڑے گی۔ اور اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم بزنس پارٹنر کی BP کی ٹرانزیکشن کوڈ چلاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ 3 آپشن آتے ہیں، پرسن، آرگنائزیشن یا گروپ۔ آپ کس کے اندر بزنس پارٹنر کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی ہر کیٹیگری جو ہے وہ اسائنڈ ہوتی ہے ان تینوں جو ہے نا ٹائپس کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیٹیگری جو ہے وہ کس کو اسائن ہوگی، اس کے اندر ایک 3 چیک باکسز ہوں گے کہ وہ یا تو وہ پرسن کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور پھر یا جو ہے وہ پھر ایک گروپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ آپشن کیا تھا، اور آرگنائزیشن کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا ہے، چیک باکسز، مطلب ہے ایک کیٹیگری جو ہے وہ پرسن کے لیے بھی ہو سکتی ہے، گروپ کے لیے بھی، آرگنائزیشن کے لیے بھی، 2 کے لیے بھی یا تینوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا یہ کنفیگریشن کے اندر یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ سیم کنفیگریشن کے لیے ہم کہاں پہ جائیں گے، ہمیں سب کو ہی تقریباً اندازہ ہوگا کہ اس کے لیے ہم ٹرانزیکشن کوڈ SPRO یوز کریں گے، SAP ریفرنس IMG، اور جیسے کہ یہ بزنس پارٹنر جو ہے یہ بہت سارے کمپوننٹس یا ماڈیولز کے اندر یوز ہوتا ہے، جیسے FI کے اندر، CO کے اندر، MM کے اندر، SD کے اندر، بینکنگ کے اندر اور ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کے اندر بہت ساری جگہوں پہ یوز ہوتا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کراس ایپلیکیشن کمپوننٹ ہے. اس کی کنفیگریشن کے لیے آپ نہ ہی فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں جا سکتے ہیں، نہ ہی سی او کے اندر جا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح نیچے ایس ڈی اور ایم ایم وغیرہ کے جو ہیں فولڈر ان میں آپ نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کراس ایپلیکیشن کمپوننٹ کے اندر جائیں گے. اور اس کے اندر جب آپ آئیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک فولڈر آ رہا ہے ایس اے پی بزنس پارٹنر کے نام سے. ایس اے پی بزنس پارٹنر کے اندر آپ آئیں گے تو ہم بات کر رہے ہیں رولز اور ان کی ری گروپنگ کے بارے میں. بزنس پارٹنر اور پھر بیسک سیٹنگ اور پھر بزنس پارٹنر رولز. تو یہ دیکھیں یہ ہے ڈیفائن بی پی رول. یہ رولز آلریڈی ڈیفائن ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ری گروپ کرنا ہے. تو ہم اس میں نہیں جائیں گے، ویسے جا کے دیکھ لیں بے شک. تو یہ سارے کے سارے رول جو ہیں یہ بنے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی ایک رول کو دیکھیں گے، مثلا یہ ایک رول ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک اس کی کیٹیگری اسائن ہوئی ہے. اور اگر آپ کیٹیگری کی چلے جائیں، جیسے کہ یہ ڈبل بی پی 000 ہے، تو آپ اس کیٹیگری کو دیکھیں. اگر ہم یہ کسی نے یہ ڈبل بی پی 000 جو ہے کیٹیگری بنی ہوئی ہے، اس کو اگر آپ ڈبل کلک کر کے اس کے ماسٹر ڈیٹا میں جائیں تو یہ دیکھیں یہ صرف آرگنائزیشن کے لیے ویلڈ ہے، یہ پرسن اور گروپ کے لیے نہیں ہے. سیم اسی طرح کوئی نہ کوئی آپ بنا سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں کہ یہ تینوں کے لیے ہو تو آپ تینوں کا چیک باکس کو ٹک کر دیں. تو اس طرح آپ کی یہ والی کیٹیگری جو ہوگی یہ جس بھی گروپ کو اسائن ہو، رول کو اسائن ہو جائے گی، وہ رول جو ہے وہ آرگنائزیشن، پرسن اور گروپ تینوں کے لیے ویلڈ ہو جائے گا. اگر آپ نہیں اسائن کرتے کوئی بھی کیٹیگری تو پھر بھی رول جو ہے وہ تینوں کے لیے ویلڈ ہوگا. اور اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ جو آپ کا مین رول ہے 000000 جو ہے یہ والا، اس کو اگر آپ ڈبل کلک کریں تو آپ یہ دیکھیں بزنس رول کیٹیگری کے اندر یہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ اس کو اسائن نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ آلریڈی تینوں کو اسائن کر دیا جائے گا. اگر میں اس کو کوئی ایسی کیٹیگری اسائن کر دوں مثال کے طور، کیونکہ یہ آپ کا جو ہے نا یہ بیسک رول ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل ڈیٹا سیگمنٹ. اگر میں اس کو کوئی ایسی کیٹیگری اسائن کر دوں مثال کے طور پہ چلیں یہی اسائن کر دیتے ہیں آرگنائزیشن والی، یہ ڈبل بی پی 000. یہ دیکھیں اس کو میں کرتا ہوں ڈبل بی پی 000. اس کو سیو کیا. اب آپ بزنس پارٹنر کی ٹرانزیکشن چلا کے دیکھیں. تو اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ کریشن کے لیے صرف اور صرف آرگنائزیشن کا بٹن آ رہا ہے، گروپ اور پرسن جو ہے وہ انیبل نہیں ہے. اگر کبھی آپ کسی آرگنائزیشن میں جائیں اور کنفیگریشن کرنا چاہیں اور وہ آپ کو کہیں کہ جی ہم تو صرف آرگنائزیشن کے اندر ہی وینڈرز یا کسٹمر یا بزنس پارٹنر بنانا چاہ رہے ہیں، گروپ کے اندر اور پرسن کے اندر نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، یا پرسن کے اندر بنانا چاہ رہے ہیں اور گروپ اور آرگنائزیشن کے اندر نہیں بنانا چاہ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو مین آپ کا رول ہے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں جنرل ڈیٹا والا رول، بزنس پارٹنر جنرل جو ہے 00000006x0، اس کو آپ ایک ایسی کیٹیگری اسائن کر دیں جو کمپنی کی ریلیونٹ ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ہو. مطلب اگر کمپنی آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف آرگنائزیشن کے اندر ہو تو آپ یہ والی کیٹیگری کے اندر آپ آرگنائزیشن کو ٹک کر دیں. اگر میں یہ آرگنائزیشن اور پرسن کو ٹک کر دیتا ہوں، اب آپ دیکھیں اب میں اگر بزنس پارٹنر کا ٹرانزیکشن کوڈ چلاؤں تو اب دیکھیں گے آرگنائزیشن اور پرسن صرف دو ہی آ رہے ہیں. ان دونوں کے اندر میں ماسٹر ڈیٹا کریٹ کر سکتا ہوں، گروپ کے اندر نہیں کریٹ کر سکتا. تو اس طرح سے ہم یہ اس کنفیگریشن کے تھرو ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ابھی میں اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں یا تینوں کو کر لوں، یہ دونوں آپشنز آپ یوز کر لیتے ہیں. فار دا ٹائمنگ چلے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، تاکہ پھر بھی ہٹانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ تینوں کے لیے انیبل ہے. ہم بات کر رہے تھے گروپنگ کے اوپر کہ ہم کیسے جو ہے وہ گروپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. نو اسٹینڈرڈ اسائنمنٹ فار بی پی گروپ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں.
اچھا اب ہم آتے ہیں ڈیفائنڈ رو بی پی رول گروپنگ. اب ہم نے ایک رول بنانا ہے اور اس یعنی کہ ایک گروپ بنانا ہے اور اس کو ہم نے رولز اسائن کر دینے ہیں. جس طرح ہر رول کو ایک کیٹیگری ہم نے دیکھا اسائن ہوتی ہے, اسی طرح ہر گروپ کو بھی آپ ایک کیٹیگری جو ہے وہ اسائن کر سکتے ہیں. جیسے اب یہ دیکھیں یہ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں مختلف قسم کی, آپ جسٹ کریٹ کریں گے اور اس کو اسائن کر دیں گے. اس میں کوئی اتنی مطلب ہے کہ سائنس نہیں ہے. جس طرح آپ بزنس ایریا کریٹ کرتے ہیں, جس طرح آپ فنکشنل ایریا کریٹ کر سکتے ہیں, اسی طرح آپ اس کو بھی یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو پہلے کریٹ کر کے اس کو اسائن کر دیں. لیکن یہ جو کیٹیگریز ہے یہ اس لیے ڈیفائن کی جاتی ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ایبیب کی لینگویج کے اندر جب آپ فردر پروگرامنگ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کیٹیگریز کی گروپنگ کر کے تو آپ ملٹیپل رولز کو جو ہے وہ اپنی لاجکس کے اندر یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی بیڈیز یوز کرنی ہو یا کچھ اور پروگرامنگ کے تھرو آپ نے کسی چیز کو یہ بی پی بزنس پارٹنرز کو کنٹرول کرنا ہو تو اس وقت جو ہے آپ ان کیٹیگریز کو گروپ کیٹیگریز کو آپ یوز کر سکتے ہیں. چلے میں ایک کیٹیگری کریٹ کر لیتا ہوں. مثلا میری کمپنی کا نام کوڈ ہے 1101. گروپ کیٹیگری ہم کر لیتے ہیں گروپ کیٹیگری فار 1101 اور اس کا ہم نے نام بھی یہ رکھ لیا. اب ہم آتے ہیں بی پی رول گروپنگ. اب ہم ایک گروپ بناتے ہیں اور اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں آل رول. آل ROL 1 2 3 4 5 6 کریکٹر تک آپ بنا سکتے ہیں. اچھا required چلے all important roles for 1101 کمپنی کوڈ. اور یہاں پہ ہم رول کیٹیگری جو ہے وہ 1101 اس کو اسائن کریں گے تو جو ہی وہ یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن جو ہے کیٹیگری کی وہ یہاں پہ خود بخود ڈسپلے ہو جائے گی. اب ہم نے یہ ایک گروپ بنا دیا رول کے لیے اور اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس کو اسائن کرتے ہیں رول. نیو انٹریز کریں گے. مجھے پتا ہے کہ وینڈرز کا جو ہے وہ FLVN00 ہے. آپ چاہیں تو F4 کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. F4 کریں گے تو سارے رول جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اس میں سے آپ FLVN01 لے لیتے ہیں. اسی طرح آپ لے لیں FLCU FI کسٹمر کے لیے اور FLCU01 یہ ہو گیا. سوری FLCU ایک ہم یوز کریں گے جو UKM00 جو کہ کریڈٹ مینجمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ آ گیا. اس کو ہم نے سیو کر لیا. اب ہم بزنس پارٹنر ایک بناتے ہیں. بی پی کا ٹرانزیکشن کوڈ یوز کیا, پرسن لے لیا. اچھا چلیں وہ اس کی کنفیگریشن ہوئی ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں آل ROLX ایک آ رہا ہے رول. تو آل امپورٹنٹ رول جو ابھی ہم نے ایک گروپ بنایا ہے, جو ہی ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہم کہتے ہیں جی بالکل ہم نے یس کریٹ کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیے گئے اوپر جو ٹیبز آ گئی ہیں یا جو بٹن آ گئے ہیں, یہ دیکھیں کمپنی کوڈ کا آ گیا. کمپنی کوڈ سے مراد کیا ہے؟ FI کسٹمر. سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن سے مراد ہے کہ اس کا SD کا سیگمنٹ. پرچیزنگ کا مراد ہے کہ اس کا MM سیگمنٹ. اور اسی طرح کریڈٹ مینجمنٹ کا سیگمنٹ. اور یہ ریلیشن شپ اور ETM جو ہے یہ FI کے ساتھ خود بخود آ جاتا ہے. تو اس طرح اب آپ یہاں پہ اس کی انفارمیشن جو بھی ہے وہ آپ انٹر کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی پھر کمپنی کوڈ ہو آپ یہاں پہ ڈیٹیلز انٹر کریں گے.
اور اس کے اندر کیا مینڈیٹری ہے؟ اچھا جی، کنٹری کوئی ہم دے دیتے ہیں، فرض کریں آسٹریلیا دے دیں، پاکستان دے دیں، کچھ بھی دے دیں، اور پھر آپ کمپنی کوڈ میں چلے جائیں، یہاں پہ آپ اس کو اپنی کمپنی کوڈ 1101 کے لیے کنفیگر کریں گے۔ جو ہی آپ اس کو انیبل کریں گے تو سسٹم کہے گا کہ آپ اس کے اندر، یہ تو ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کو فردر سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے جو ہے وہ بھی آپ اس کے اندر کریٹ کر کے، تو یہ سارے کے سارے اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو بار بار جو ہے وہ رول کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رولز کو سیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وگرنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو پہلے آپ ایک رول اسائن کریں گے، مثلا مثال کے طور پہ FLVN کا اسائن کریں گے یا FLCU کا اسائن کریں گے، پھر اس کا ڈیٹا ڈال کے سیو کریں گے، پھر دوسرا رول سلیکٹ کریں گے اور تیسرا سلیکٹ کریں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ ایک رول بنا لیں، گروپ رول بنائیں، اس کے اندر فردر سارے رول اسائن کریں اور پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو میرے ذہن میں ایک چیز آئی جو میں نے دیکھا کہ اس کے بارے میں بڑا کم جو ہے وہ جو ہے ویڈیوز یا نالج جو ہے وہ شیئرنگ یوٹیوب کے اوپر یا مختلف جگہ پہ نہیں پڑا ہوا، تو میں نے کہا چلیں اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تو بہت بہت شکریہ، اور مزید آپ کی رائے کا، آپ کے کمنٹس کا، آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ اگر آپ کوئی مزید اس میں کوئی امپروومنٹ چاہتے ہوں تو ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔